بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایگری ٹوڈے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان سعید مغل. پاکستان ایک زرعی ملک اور زراعت سے وابستہ تمام ہماری جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ان پہ پورا اترنے کے لیے انفرادی طور پہ، قومی طور پہ ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ہم ان کو کیسے لے کے چلتے ہیں. اور بتاتا چلوں کہ ہماری سب سے زیادہ زیر کاشت رقبہ ہمیشہ گندم ہوتا ہے، اور اس کے بعد خریف کی فصلوں میں دیکھا جائے تو خریف کی فصلوں میں ہمارے پہلی زیادہ کاشت ہونے والی فصل جو ہے وہ رائس ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایکسپورٹیبل کموڈٹی بھی اس سے ہمیں حاصل ہوتی ہے. اور ادروائز دیکھا جائے تو کاٹن اور رائس سیم ٹائم آف سوئنگ ہے ان کا. اور آج جو پروگرام ہے یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ آج ہم رائس کے اوپر بات کریں گے. آج یہ چاول کی کہانی پروگرام کا ٹائٹل ہے، اور چاول کے متعلق جب بات ہو رہی ہو اور پاکستان میں وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی رائس کے اوپر گزار دی، رائس ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں گزار دی. اور بتاتا چلوں کہ آج کے میرے پروگرام کے جو مہمان ہیں سید سلطان علی، یہ رائس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کالشا کاکو، جیسے ہم دونوں ادروائز کلاس فیلو ہیں. میں بھی 83 اے جی ہوں، یہ بھی 83 اے جی ہیں. ہم ڈفرینٹ سیگمنٹ سے ہوتے ہوئے زندگی کنکلوڈ کر رہا ہوں میں، اور یقیناً یہ پاکستان کی خدمت کے لیے زراعت سے وابستہ، زراعت سے متعلقہ پروگرام جو ہے ایگری ٹوڈے یہ میں ہوسٹ کرتا ہوں. اور اس طرح سید سلطان علی جو ہیں یہ چیف R&D ہیں آج کل ذمہ دارہ سیڈ کارپوریشن دیپالپور کے. اور اس کے علاوہ ان کے نام کا جو پہلا پاکستان کا جو ہائیبرڈ ہے رائس ہائیبرڈ، وہ جو ہم کہتے ہیں نا چائنیز فلاں فادر آف رائس ہائیبرڈ، تو پاکستان میں کم از کم آئی فیل پراؤڈ ٹو بی ہز کلاس فیلو بیکاز ہی از فرسٹ رائس بریڈر آف پاکستان. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، آپ تشریف لائے. اور میرے دوسرے مہمان رانا محمد اسلم خان صاحب. رانا صاحب بڑی پیاری شخصیت کے مالک ہیں، بڑی چیزوں کو بڑی باریک بینی سے دیکھتے ہیں. اور یہ آج میرا ان کے ساتھ پہلا پروگرام ہے، لیکن ان کا جو ذہن اور اپروچ ہے نا وہ بڑی باریک بینی پہ میں سمجھتا ہوں کہ منتج ہے. اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ انہوں نے مجھے رائس کے اوپر جب بات کر رہے تھے نا تو انہوں نے مجھے مختلف سوال پوچھنا کی شروع کر دی ہے. اچھا، میں چونکہ ایگریکلچر ایکسپرٹ ہوں، ٹلے شلے مارے، میں نے کہا جب یہ بریک بنی کی طرف جانے لگے نا، میں کہا رانا صاحب مہربانی کریں آپ نا ٹی وی اسٹیشن تشریف لے آئیں. تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو، سید سلطان علی شاہ صاحب کو ریکویسٹ کی کہ شاہ جی آپ آئیں، اور رانا صاحب کو بھی ریکویسٹ کی کہ رانا صاحب آپ آئیں، اور ایز اے فارمر آپ کے کیا کنسرنز ہیں، آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں، اور پاکستان میں رائس سے متعلقہ جتنی کاوشیں کوششیں کی جا رہی ہیں، کی گئی ہیں، ان سے متعلق گفتگو کے لیے میں بھی آج آپ کی طرح ایک جسٹ لسنر ہوں. میں بھی ایک لسنر کی طرح بیٹھوں گا، میں بھی آج ان سے سیکھوں گا، کیونکہ ہی از فادر آف رائس ہائیبرڈ. اور رانا صاحب جو ہیں وہ ایسے فارمر ہیں کہ میں ایک دفعہ پریشان ہو گیا تھا، یار یہ ایک عام سے بندے کو اتنی باتیں زراعت سے متعلقہ کیسے پتہ ہیں. بہت شکریہ جناب، آپ دونوں صاحبان تشریف لائے. میں سر آپ کو یہ بھی بتا دوں رانا صاحب کہ میرے یہ پیارے سے بھائی جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کی آواز بھی بڑی اچھی ہے. پاکستان سے محبت کا اظہار ہمیشہ بڑے پیارے دو چار اشعار میں کرتے ہوتے ہیں. شاہ جی وہاں سے شروع کیجیے گا. جی ماشاء اللہ، شکریہ جی. اے وطن ہم ہے تیری شمع کے پروانوں میں، زندگی ہوش میں ہے جوش ہے ایمانوں میں. اے وطن ہم ہے تیری شمع کے پروانوں میں، زندگی ہوش میں ہے جوش ہے ایمانوں میں. اے وطن ہم ہے تیری شمع کے پروانوں میں. واہ، تیرے مزدور کی آنکھوں کے شرارے دے کر،
تیرے دہقان کے ماتھے کے ستارے دے کر چاندنی بوئیں گے جھلسے ہوئے میدانوں میں، اے وطن ہم ہیں تیری شمع کے پروانوں میں، زندگی ہوش میں ہے جوش ہے ایمانوں میں، اے وطن ہم ہیں تیری شمع کے پروانوں میں۔ واہ، شاہ جی کمال کر دیا. اور میری اتنی سی ریکویسٹ ہے کہ وہ لوگ جو ایوانوں میں بیٹھے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ جو فارمنگ سے متعلقہ جو ہمارے سائنٹسٹ ہیں اور فارمرز ہیں ان کی طرف توجہ دیں، کیونکہ پاکستان میں اور کوئی کاروبار نہیں ہے ایکسیپٹ دین ایگریکلچر. یہ واحد ایک ایسا پیشن ہے جو آپ کے قرضے اتار بھی سکتا ہے، آپ کو خوشحالی کی راہ پہ ڈال بھی سکتا ہے، اور جب تک یہ لوگ ترقی نہیں کریں گے آپ کہیں نہیں جا سکتے. رانا صاحب، ایم آئی رائٹ سر؟ بہت شکریہ مغل صاحب. میں سلطان صاحب کا بہت بطور سائنٹسٹ تو تعارف تھا ہی، لیکن ان کی آواز میں جو موسیقیت ہے ماشاءاللہ وہ بہت خوبصورت ہے. ماشاءاللہ. درد ہے پاکستان کے لیے، درد وطن کے لیے درد ہے، اور وطنی جو ہے وہ جھلکتی ہے. اور موسیقیت کے ساتھ مجھے لگتا ہے کن رسیہ بھی ہے. ڈاکٹر صاحب کن رسیہ بھی ہیں. اور کوئی بھی شخص جو ہوتا ہے نا، وہ جب کوئی کریٹو مائنڈ جو ہوتا ہے نا سر، تو وہ سڑیل نہیں ہو سکتا. ہاں یہ صحیح وہ بات. ایک ہنس مکھ اور ایک لائیو بندہ ہوگا ماشاءاللہ. بندہ ہوتا ہے. گریٹ. اچھا جی ڈاکٹر صاحب، آپ چونکہ رائس کے متعلق چاول کی کہانی آج کا ہمارا ٹاپک ہے، تو میں جاننا یہ چاہوں گا کہ آپ نے ساری عمر رائس کے اوپر ہی کام کیا، تو یہ چاول کی کہانی کی ابتدا پاکستان میں کدھر سے ہوئی، اور پھر کالش کاکو، اور ذرا چند الفاظ میں، چند لفظوں میں تھوڑا بیان کرتے ہیں. جی بہت شکریہ مغل صاحب. ایسا ہے کہ 1926 کے اندر جو ہے اس برطانوی گورنمنٹ تھی، انہوں نے چونکہ پورے بر صغیر کے اندر قحط سالی تھی، خشک سالی تھی، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ مر رہے تھے، تو فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ بن گیا تھا. تو انہوں نے اپنی توجہ جو ہے وہ زراعت کی طرف دینا شروع کی، اور بہت سارے سیانے اکٹھے کر کے ادارے بنانے شروع کیے. ٹھیک ہے. تو 1926 کے اندر جو ہے وہ پہلا بر صغیر کا ادارہ بنایا، جسے رائس فارم کے نام سے، کالا شاہ کاکو کے اندر. اور اس کے جو پہلے آفیسر انچارج تھے ان کا نام تھا سردار خان. تو گورنمنٹ نے جو انہیں پہلا ٹاسک دیا وہ یہ دیا کہ بھائی ہم چاہتے ہیں کہ جو رائس ہے اس کا آپ دیکھیں کہ اس کے اندر پیداوار کیسے بڑھائی جا سکتی ہے، اور سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ کتنی قسم کا چاول یہ پورے بر صغیر میں یا پنجاب میں اسپیشلی لگتا ہے. تو اس وقت یہ چونکہ یونائٹڈ تھا انڈیا سارا، تو وہ ڈائریکٹر صاحب جو ہے وہ اپنے معمولی سٹاف کو لے کے ساتھ تو وہ گاؤں پھرے، اور انہوں نے دیکھا کہ تقریباً 503 قسم کے جو چاول جو ہیں وہ یہاں پر لگتے ہیں. جی اچھا، انہوں نے 2 سال یہ محنت کی، یہ تمام سیمپل اکٹھے کیے ان کو، اور پھر 1927-28 کے اندر جا کے اس کو ایویلیویٹ کیا، اور ان کو دیکھا کہ ان میں سے بہت ساری اقسام جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مماثلت رکھتی ہیں. تو مماثلت کی بنیاد پہ ان کے 16 گروپ بنا دیے. وہ رائس کے 16 گروپ کے نام پہ جانے جاتے ہیں. ان کے اندر جیسے جھونا، جھونی، سترہ، پلمن، مشکن تھے. ان میں ایک گروپ باسمتی بھی تھا جو کہ بذات خود 51 ڈفرینٹ قسم کی جو باسمتی اقسام تھیں یا فائن اقسام تھی ان پہ مشتمل تھا. تو ہوا یہ کہ یہ جب باسمتی اقسام تھی ان کو ٹیسٹ کیا، ایویلیویٹ کیا، وہ کالا شاہ کاکو فارم پہ بھی کیا گیا اور دہرادون کے اندر بھی کیا گیا. تو لکیلی آپ سمجھیں کہ جو کچھ لائنیں ایسی تھیں جنہوں نے کالا شاہ کاکو کے اندر تو بہت اچھی پیداوار بھی دی اور کوالٹی بھی بہت اچھی تھی دہرادون کے مقابلے میں. تو ان میں سے ایک لائن تھی 370، تو جس کو اپنی پیداواری صلاحیت کی بنیاد پہ اور کوالٹی کی بنیاد پہ 5 اپریل 1933 کو سردار خان صاحب نے وقت کے وزیر سے اس کو منظور کروایا ذمہ داروں کو دینے کے لیے. ٹھیک ہے. تو وہ پاکستان کی بر صغیر کی، انڈیا پاکستان کی پہلی باسمتی بن گئی منظور شدہ، جسے باسمتی 370 کہتے ہیں. باسمتی 370. اچھا، ایک اب سمپل سا جو ہے نا، چونکہ اب ہماری ایگریکلچر پڑھنے والے بھی بے شمار سٹوڈنٹس جو ہیں وہ شہروں سے ہی ہیں، باسمتی
اس کی تعریف بھی ذرا بتا دیں جی پلیز. جی باس جو ہے نا یہ اس جو ہندی لفظ ہے وہ ہندی کے جو لوگ ہیں انڈین لوگ ہیں وہ اس کو اپنے حساب سے کہتے ہیں کہ کنواری لڑکی کی خوشبو. باس متی کا مطلب ان میرڈ وومن. ان میرڈ وومن سے جو خوشبو آتی ہے اس کا یہ ایک ان کا ویو پوائنٹ ہے. دوسرا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی جو ہے نا مٹی کی خوشبو جو کہ خاص طور پہ ہمارے پاکستان کی ہم جو ڈیفینیشن کرتے ہیں باسمتی کی تو ہم اس کو مٹی کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں کہ ایسی مٹی جو خوشبودار ہے. اگر یہاں پہ چاول وہ لگایا جائے خاص قسم کا تو اس میں خوشبو پیدا ہوتی ہے. اس چاول کو آپ ملتان باول نگر کہیں اور لگائیں گے تو اس میں خوشبو پیدا نہیں ہوگی. تو اس لحاظ سے یہ ایک نا باسمتی کا لفظ اس لیے ہے کہ مٹی کی خوشبو جو ہے یعنی باس کا مطلب خوشبو مٹی سے لے لیں تو یہ باسمتی بن جاتا ہے. یعنی ایسی مٹی میں اگایا گیا چاول کہ جس کے چاولوں کے اندر خوشبو آ جاتی ہے. اور یہ ایک نیچرلی سلیکٹڈ ایریا ہے. ہمارے 6 اضلاع ہیں مطلب جس میں گجرانوالا ناروال حافظ آباد ہیں سر. یہ 6 اضلاع گجرانوالا ڈویژن کی بات کریں تو وہ نیچرلی سلیکٹڈ جو ایریا بن جاتا ہے. رانا صاحب آپ ماشاءاللہ سرکاری نوکری سے ریٹائرمنٹ کے بعد بڑی ہمت کر کے مطلب گھر سے نکل کے ذمہ دارہ فیملی سے نکل کے سرکاری نوکری بھی کی تو دوبارہ آپ ایگریکلچر میں کیا ایسی اٹریکشن ہے کہ آپ نے یہی اسی شعبے کو چنا کے؟ مغل صاحب بہت مہربانی آپ نے آج بلایا اور بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا. چونکہ بنیادی طور پہ میں ایک کاشتکار کا بیٹا ہوں. سرکاری نوکری کی اور پھر سرکاری نوکری چھوڑ دی, پھر واپس گیا. ہمارے ہاں جو عام طور پر کاشتکاری ہوتی ہے وہ ایک روایتی انداز میں ہوتی ہے, لیکن اب وقت جو ہے وہ بدل چکا ہے. حکومت کی پرائیورٹی جو ہے وہ ایگریکلچر نہیں رہی, تو اب کاشتکار جو ہے وہ کوالٹی کی بجائے کوانٹٹی کی طرف جا رہا ہے. جو پچھلے 2-3 سال گزرے ہیں اس میں اتنا مندہ ہے اور اس کا وہ برا حال ہوا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ یار میں یہ اروما جو ہے, فرض کریں آپ چاول کی بات کر رہے ہیں اور میں بھی چاول کاشت کرنے والا ہوں, تو اروما سے نکل کے میں یہ خوشبوئیں لینے کی بجائے میں کوانٹٹی بڑھاؤں تاکہ میرے گھر میں 4 پیسے آ جائیں. ٹھیک ہے. تو اب روایتی کاشتکاری جو ہے وہ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ رازق جو ہے وہ اللہ پاک کی ذات ہے اور اللہ پاک نے یہ وعدہ کیا ہے کہ رزق میرے ذمہ ہے. ٹھیک ہے. اور زمین پر ہر شخص کو اس نے ایک ڈیوٹی تفویض کی ہے, ایک فرض اس کے ذمہ لگایا ہے جو بطور اللہ پاک کے نائب کے وہ کام کرتا ہے. تو کاشتکار بطور نائب رازق کے زمین پر ٹھیک ہے وہ ساری مخلوق جو ہے اس کے لیے رزق پیدا کرتا ہے. جو بھی سٹیپل فوڈز ہیں جہاں پہ گندم ہے, مکئی ہے, چاول ہے, باقی سبزیاں ہیں, ہر وہ کھانے والی چیز جو ہے وہ کاشتکار ہی پیدا کرتا ہے. اس کی قوم کوئی بھی ہو, وہ کسی بھی علاقے کا ہو, جہاں بھی اس سے مٹی ملتی ہے اور اس کا کام کاشتکاری ہے, تو یہ ایک عبادت ہے. تو اس سے بڑھ کے میرے لیے اور کوئی عبادت کا راستہ نہیں تھا. ماشاءاللہ. تو بے شک میں بیک ٹو کہ یہی چونکہ اللہ نے ایک کتا زمین بھی دیا ہے, تو یہیں پہ ایک اچھے طریقے سے, جدید طریقے سے, ماڈرن طریقے سے جو ہے ہم وہ کاشتکاری کریں, ہم نئے بیج کے بارے میں پوچھیں. اور آج بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے پاس اتنے بڑے سائنٹسٹ بیٹھے ہیں, تو آج ڈیفینیٹلی میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق ضرور لے کے جاؤں گا جو میں اسی دفعہ جو ہے وہ آزماؤں گا. دیٹس گریٹ. رانا صاحب مجھے یہ پتہ ہے کہ ہمارے دیہاتوں میں ہوتا یہ ہے, ہم بھی ظاہر ہے کو آج کہیں نہیں, شہر میں نہیں پیدا ہوئے, ہم بھی دیہاتی لوگ ہیں. تو جو تو بچہ پڑھ جاتا ہے نا جی اس کو تو کہتے ہیں چل یار نوکری لگ جا. جو بچہ پڑھ جاتا ہے پاویں بہو بھرتی ہوئے انہیں کہنا پتر توں تے کرو نکل ایتھے تے بھوک ہی نچن ڈئی ہے. جی ہیں سر, یہ if I'm not wrong. اچھا جی. اس کے بعد آپ ساری کی ساری, میں نام اس لیے نہیں بتا رہا, رانا صاحب کو جاننے والے بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس پوزیشن میں یہ سرو کر کے آئے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ کبھی بھی کہیں پہ بھی کسی بھی قسم کی کمائی کو بہت بڑی ایفرٹ کی ضرورت نہیں تھی, بلکہ پیسہ ان کے آگے ہی تھا. تو پھر انہوں نے آ کے ایگریکلچر کو ہی چوز کیا ہے. بات کرتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. بات ہو رہی تھی
کہ جناب جو تو سب سے گھر میں وہ بچہ جو کچھ نہیں کرتا، چلو پتر تو نا حلوایا کر، ہیں جی، اور اس کے بعد جناب اتنے بڑے افسر ہو کہ دوبارہ بائی بی جی میں آگے. سر جی اس میں کچھ ہے کہ ہمیں گلا ہی نہیں؟ سر اس بات کا جواب جو ہے وہ میرا خیال ہے سلطان صاحب جو ہے وہ بہتر دیں گے. میں ان کی طرف ریفر کرتا ہوں کہ کیوں وائی بی جی جو ہے، ہاں جی، یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے، صبر آزما ترین کام ہے، موسموں پہ ڈیپینڈنٹ کام ہے، پھر حکومتیں کی چیزیں خریدتی نہیں ہیں، بڑے مسائل وہ ہے جو بغیر سٹوریج کے کی جاتی ہے، یعنی بالکل اوپن میں ہے. اس پہ آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں یہ موسم کا جو حال رہا، آندھیاں آئیں، وہ ویٹ جو ہے وہ گر گئی، جو اس میں بہت سارے فی ایکڑ، اب میں نے دیکھا ہے کہ 5 سے 6 بوری فی ایکڑ اس میں نقصان ہوا ہے جو گندم گر گئی تھی. جن ایریاز میں گندم لیٹ گئی اور وہاں پہ کہیں یالہ باری ہے تو وہاں پہ اور زیادہ نقصان ہوا ہے. تو یہ بالکل اس اوپر والے کی جو ہے اس کی چھت کے نیچے سب کچھ ہوتا ہے. اتنا صبر آزما کام ہے، اور یہ بڑے آسان کام نہیں ہے، بڑے حوصلے والی بات ہے. کام نہیں ہے کہ اے سی روم میں بیٹھ کے ہم یہ کر لیں اور بس ایسے بنا لیں ڈرائنگ. سر جی لاہور میں تو یہ چل رہا تھا، وہ جناب دیکھیں موسم خوشگوار ہو گیا، وہ جناب لوگوں نے پکوڑے کھانا شروع کر دیے، وہ جناب ریسٹورنٹ بھر گئے، وہ جناب وہ خدا کا خوف کرو، سانو پوچھو کڑکاں جیاں کھیتاں چ کھلوتیاں نے جنہ وڈ کے لین دیاں نے، جنہ دیاں پریاں پیاں نے، ٹھیک ہے جی، ایک کہتے ہیں نا دیسی گھیو دا قطرہ بھی وہ واسطے کنا نقصان دہ ہے. جناب سلطان صاحب آپ کی طرف ریفر ہوا ہے سوال. جی بہت اچھا سوال ہے اور بڑا درد مندی کے ساتھ یہ سوال کیا گیا ہے. تو میں کوشش کروں گا جی رانا صاحب کو مطمئن کر سکوں اور ان کے توسط سے اپنے دیکھنے والے کاشتکار بھائیوں کو بھی یہ میسج آ سکے سر کہ ڈیفینیٹلی جو ہے نا پچھلے 3-4 سیزن کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ ذمہ دار کے ساتھ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ایشوز آئے، پرابلم آئے، چاہے وہ رائس تھی، ویٹ تھی، آلو تھے، مکئی تھی، کچھ بھی تھا، آلو مکئی کیلے سٹرابری والے جو رمضان میں پیسے بٹ گئے ہیں وہ تو انے بٹ گئے ہیں. بہرحال جو یہ چونکہ بہت زیادہ فارمنگ نہیں ہے. جی سر، اس میں چونکہ یہ بڑا وسیع سبجیکٹ ہے، کلائمیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ چینج ہو رہا ہے. آج سے 15-20 سال پہلے جو کلائمیٹ ایک سٹیبل کلائمیٹ ہوتا تھا، ہمیں پتا ہوتا تھا کہ جون جولائی کیسا ہوگا، مارچ کیسا ہوگا، ستمبر کیسا ہوگا، چیزیں فکس تھیں. اب آپ کو سڈن پتا چلتا ہے جی رات کو بارش ہے، آندھی آنی ہے، کچھ ہونا ہے، ٹیمپریچر ایک دم نیچے چل جائے گا یا اوپر چل جائے گا. ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں چینج ہو چکی ہیں سر. اب اس کے اندر جو ہے نا دیکھنا یہ ہے، ہم نے خود سیلف انالیسس کرنا ہے کہ ایک ہی ورائٹی ہے. فرض کر لیں کسان باسمتی ہے. اب کسان باسمتی جو ہے وہ ایک رانا صاحب لگا رہے ہیں، اور رانا صاحب جو ہے چونکہ ایک مثالی کاشتکار ہیں تو یہ 70 من پیداوار لے رہے ہیں اس کی. اچھا، اور اسی کے مطلب کوئی دوسرا ذمہ دار ہے وہ 40 من لے رہا ہے، اور ایک تیسرا ذمہ دار ہے وہ 50 من لے رہا ہے، اور چوتھا ذمہ دار 30 من لے رہا ہے. اب ورائٹی ایک ہی ہے، 4 مختلف ہاتھوں سے گزر رہی ہے، اور چاروں کا بیہیویئر ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، لیکن اس کے مقابلے میں جب آپ کوئی لگاتے ہیں موٹی قسم، جیسے رانا صاحب نے ذکر کیا کہ خوشبو کے پیچھے ہم رہتے ہیں، تو ہم نے اس طرح بھی جا کے دیکھ لیا کہ ہم نے ہائبرڈس کے چکر کے اندر اپنے جو باسمتی کا علاقہ تھا اس کے اندر بھی، پنجاب کے اندر بھی ہم نے ہائبرڈس لگانے شروع کر دیے. میں ہائبرڈس کے بالکل خلاف نہیں ہوں، بلکہ میں تو یعنی کہہ لیں کہ پائنیئر ہوں ہائبرڈ کے اندر پاکستان میں. لیکن ہم نے چونکہ فارمر کے حساب سے سوچنا ہے، فارمر کو ایجوکیٹ کرنا ہے، تو دیکھنا یہ ہے کہ فائنینشیل ایویلیوشن ہم نے کرنا بہت ضروری ہے. کہ اب دیکھیں ہائبرڈ کی پیداوار ڈیفینیٹلی زیادہ ہوتی ہے، 100 من بھی ہوتی ہے، 125 من بھی ہوتی ہے، 140 سے تو کم آئی کوئی نہیں. 40 من بھی ہو. پنجاب یونیورسٹی والے ہمارے دوست کہہ رہے ہیں بالکل اللہ کرے ایسا ہو، ہم بڑے خوش ہوں گے کہ 140 من پیداوار آ جائے. تو چلیں فرض کریں ہم 100 من لگا لیتے ہیں، 100 من تو فارمر لے لیتا ہے اچھا زمین دار. اب 100 من اس کی ہائبرڈ کی پیداوار آ گئی. اب آپ نے اس کی مارکیٹنگ کو دیکھیں کہ وہ کتنے کا بکا. وہ بکا آپ کا 1500 سے لے کے 1800 2000 روپیہ، حد 2200 روپیہ. تو وہ کتنے کا بنا جی 1.5 لاکھ سے لے کے 2 لاکھ روپے کا. ٹھیک ہے. 100 من پیداوار آپ نے لی اور وہ 2 لاکھ روپے کا ہوا. آپ کی کسان باسمتی جو ہے وہ 40 من آپ نے پیداوار لی اور آپ نے 4000 روپے کا بیچا اس کو، تو 1,60,000 کی ہو گئی وہ 40 من.
50 من اگر آپ نے لے لی تو وہ 2 لاکھ کی ہو گئی. اور رانا صاحب جیسے جو ذمہ دار, جو اچھے ذمہ دار ہیں 60 من 70 من والے, وہ تو دیکھیں 2.5-3 لاکھ روپے اس سے کما رہے ہیں. اچھا ویسے ہی ڈاکٹر صاحب ایک میں یہاں پہ چھوٹی سی میں عرض کرنا چاہوں گا, ہمارے یہاں پہ ایگریکلچر جو نا بالکل میکنائزیشن ہو چکی ہے. اچھا ایسی بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے نا, آپ کہہ رہے ہیں جی 100 من چلیں آن این ایوریج بات کریں, 100 من 100 دنوں میں پک کر تیار, 2 فصلیں لے رہے ہیں لوگ ہائیبریڈ کی. جی رانا صاحب آپ جی بالکل, کیا میں جھوٹ بول گیا ہوں؟ ایگریڈ ہیں سر. ایگریڈ. اچھا ایک طرف تو ہم نے خوشبو سے پیٹ نہیں بھرنا, دوسری طرف ہمارے اوپر پریشر ہے, چاہے وہ فیڈ میں استعمال ہونا ہے اس چاول نے جا کے, یا وہ ایز اے ڈائریکٹ ہیومن کنزمپشن کی طرف جانا ہے. پیداوار تو پیداوار ہے. اچھا دوسری چیز ہے کہ یہ جو باسمتی کی باتیں ہم کر رہے ہیں, پاکستان میں باسمتی دیکھیں ایک تو یہ پکتی تقریباً 150 دن سے اوپر ہی ہے, اف آئی ایم ناٹ رانگ. سیڈنگ سے شروع کریں تو ہیں سر, ٹرانسپلانٹنگ سے کہیں تو پنیری سے اگر شروع کی جائے ایسے ہی ہے نا سر. تو یہ مطلب جو چند چیزیں ہیں نا لوگ کنورٹ, دیکھیں ذمہ دار آپ بزنس کا نام ہے جی, سیدھی طرح مطلب آنیسٹلی اسپیکنگ ہونا بھی چاہیے. فارمنگ سے بڑا تو بزنس کوئی نہیں ہے پاکستان میں. تو جی رانا صاحب. سر دوسری بات مغل صاحب یہ ہے کہ بزنس کے علاوہ جب تک ہم اس کی ییلڈ پر ایکڑ ییلڈ نہیں بڑھائیں گے تو ہماری پاپولیشن جس حساب سے بڑھ رہی ہے ہم اس کو فیڈ نہیں کر پائیں گے. زمین ہمارے پاس وہی ہے, ایک زمانہ وہ تھا جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو آدھی زمین خالی ہوتی تھی, آدھی میں جو ہے وہ فصل ہوتی تھی, پھر اگلے دفعہ جو ہے ربی میں آدھی خالی ہے, خریف میں آدھی خالی ہے. جناب رانا صاحب ٹگیاں دیاں بیکاں کراندے رہے ہیں جی ہاں ہیں سر, فار فرٹیلٹی کھاد کے لیے ٹگیاں دیا بیکاں کرائی دیا سن, مجھاں دیا بیکاں کروائی دیا سن. اسی طرح اور آپ دیکھیں کہ وہ پنجاب جو 4 کروڑ کی آبادی تھا, 25 کروڑ کی آبادی ہے, اس کو آپ نے فیڈ کرنا ہے. تو ہمیں ظاہر ہے ییلڈ جو ہے اس کو بڑھانا ہوگا. ظاہر ہے ہم پاکستان کا رقبہ تو نہیں بڑھا سکتے, رقبہ تو جتنا پاکستان کا ہے اور جتنا ہمارا کلٹیویبل یعنی قابل کاشت جو رقبہ ہے وہ تو اتنا ہی رہے گا. اور پانی کی کمی اوپر سے ہو رہی ہے, پھر جو ہے ہم پانی سک کر رہے ہیں زمین سے, اس کا واٹر ٹیبل جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے, اور کلائمیٹ چینج یہ ایک مسلسل بہت بڑا تھریڈ بنا ہوا ہے. اس وقت ہمارے لیے جو ہے وہ ہے کہ چاول میں ہم جائے اروما, ظاہر ہے اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے چونکہ ہماری یہ ایکسپورٹیبل جو کموڈیٹی ہے, اس سے ہمیں زر مبادلہ ملتا ہے. ہماری معیشت کے لیے یہ ایک بہت امپورٹنٹ فصل ہے کہ باسمتی جو ہے. ڈاکٹر صاحب سوال رانا صاحب نے بڑا خوبصورت کر دیا کہ جناب خوشبو سے پیٹ نہیں بھرتے, نمبر 1. نمبر 2 ہمیں خریف کی کوئی ایسی فصل بتائیں کہ جس میں ہماری جو انڈیجنس ہے وہ بھی ختم نہ ہو. اچھا ہمارا جو کاشتکار ہے وہ بھی خوشحال ہو. ٹھیک ہے. اور تیسری بات, کیا ہم یو ایز اے سائنٹسٹ کیا ہم اس جگہ پہ پہنچ چکے ہیں کہ جناب یہ ساری نیڈز جو ہیں فارمر کی آپ پوری کر سکیں؟ جی میں کوشش کرتا ہوں. جی آپ یہ دیکھیں کہ میں پہلی بات میں نے جو پہلے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ رانا صاحب مثال لے کے سمجھایا تھا کہ ایک ذمہ دار ایک ہی ورائٹی ہے وہ 70 من لے رہا ہے, دوسرا 30 من لے رہا ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ ورائٹی کا تو پرابلم نہیں ہے. ہاں جی, پھر اس کا مطلب ہے کراپ زوننگ کرنی ہوگی ہمیں, ورائٹل زوننگ کرنی ہوگی ہمیں. اور جو رانا صاحب جو اس میں پروڈکشن ٹیکنالوجی اڈاپٹ کر رہے ہیں, ڈیفینیٹلی وہ جو ذمہ دار 30 من لے رہا ہے وہ اس کو اڈاپٹ نہیں کر رہا, اس کے اپنے مسائل ہوں گے. اچھا پھر تیسری بات یہ کہ دیکھیں آپ کا چاول جو ہے وہ امریکہ یا دوسرے ممالک میں جو ہے وہ انڈیا والے اپنے توڑوں میں بھر کے بیچتے ہیں, یا وہ بھی ایک کہانی ہے. ہمارے جو ایکسپورٹر ہیں وہ بھی بڑے پریشان ہوتے ہیں. کہانی ہے کیا جی, ہمیں تو یہ نہیں سمجھ آتا ہوں. پہلے آپ کو اس سوال کا جواب دے دوں کہ میں ذمہ دار کا انٹرسٹ واچ کرنا چاہتا ہوں. ہاں جی, میں ایز اے بریڈر ایز اے سائنٹسٹ میری ساری زندگی محنت اسی لیے ہے کہ ہمارا ذمہ دار جو ہے خوشحال ہو. تو میں اس سال یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سال ہے 2026 کا, یہ باسمتی کا سال ہے, یہ فائن اسلام کا سال ہے. یس, آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے نا آپ کو باسمتی 515 اور سپر باسمتی یا کوئی بھی ایکسٹرا لانگ گرین ورائٹی جو ہے اس کا ریٹ 5000 سے کم نہیں ہے. 515 کا تو 5500 سے لے کے 6000 سے بھی زیادہ بک رہی ہے سپر باسمتی بھی. اب میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس دفعہ ذمہ دار نے اگر پیسے کمانے ہیں تو فصل کی پروڈکشن ٹیکنالوجی کو سامنے رکھتے ہوئے
جو اگر ادائے دھان کے متعلق کام ہے تو ادائے دھان کے جو متعلقہ آفیسر ہیں ریسرچ والے ان سے رابطہ قائم کریں, ان کا سیر کھائیں, ان سے پوچھیں اس کی پروڈکشن ٹیکنالوجی میں کنوے کریں پراپر, اور وہ اس سے 40 من نہ لیں, اس سے کوشش کریں کہ 60 من پیداوار لینے کی کوشش کریں. اچھا اب آپ دیکھیں اگر 50 من 5,000 روپے فی من بکے, اب ہائیبرڈ کے مقابلے میں 2,000 کہاں 5,000, اور اگر 6,000 ریٹ ہو تو آپ خود ہی سوچیں کہ وہ 40 من یا 50 من پیداوار سے ہمارا زمیندار خوشحال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ڈبل انکم آتی ہے, دوبارہ وہ جاتا ہے اس طرف. ہم دور جاتے نہیں, عمران صاحب ہوتے ہیں کہ نہیں؟ سر بعض دفعہ ایسا نہیں ہوتا, لیکن ایک جو امپورٹنٹ میں توجہ جو ہے ڈاکٹر صاحب کی اس طرح مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ جو کاسٹ آف ڈوئنگ ایگریکلچر ہے آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں. 3 ایگریکلچر میں ہمارے پاس ہم کہتے ہیں کہ جو اس کے جو نیوٹرینٹس ہیں 3 ہمارے میجر ہوتے ہیں, NPK نائٹروجن ہے, فاسفورس ہے, اس کے بعد زنک ہے, پھر مائکرو نیوٹرینٹس آتے ہیں, اس میں میگنیشیم ہے, آئرن ہے, سی ویڈ ہے, اور سلفر ہے, اور بوران ہے. یہ ساری چیزیں یہ کیوں ہے کہ یہ زمین بار بار کاشت ہو رہی ہے, اس کو ٹیوب ویل کا پانی لگ رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کی اپنی جو طاقت ہے وہ ختم ہو رہی ہے زمین کے اندر. اگر اس کو پانی نہر کا پانی لگتا ہے تو اس میں آٹومیٹیکلی سلفر آتا ہے, نہر کے پانی میں سلفر ہوتا ہے, اور جو سلفر کی کمی ہو رہی ہے ہمیں ڈالنا ہے, تو وہ ہمیں اس لیے ڈالنا پڑ رہا ہے کہ بار بار ہم ٹیوب ویل کا پانی لگا رہے ہیں, وہ زمین کمزور ہو رہی ہے, اس میں زنک کی کمی ہو گئی ہے, اس کا pH ہائی ہو گیا ہے, اس میں سلفر کم ہو گیا ہے, اس میں میگنیشیم کم ہو گیا ہے, اس میں آئرن نہیں ہے, فیرس سلفیٹ ہم ڈالتے ہیں. تو یہ 12 مائکرو نیوٹرینٹس ہیں جو مجھے ڈالنے ہیں, تب جا کے میں ایک مثالی جو 60 من والی بات ہے نا. اب رانا صاحب یہی پہ ایک چھوٹا سا سوال مجھے پوچھ جانا ہے, آپ نے کبھی سائل سیمپلنگ کروائی ہے؟ جی سائل سیمپلنگ کروائی ہے. کتنے عرصے بعد کرواتے ہیں؟ 2-3 سال بعد. 2-3 سال بعد. یہ بڑی بات ہے کیونکہ ادروائز رانا صاحب جیسی باتیں کر رہے ہیں نا, اتنے مائکرو نیوٹرینٹس ہیں سر, یہ بہت کم لوگ جو ہیں اتنی ڈیپتھ میں جاتے ہیں. ابھی تو انہوں نے صرف نیوٹریشن کی بات کی ہے, اور دوسری چیز اہم چیز ہے کہ اس کا میتھڈ آف اپلیکیشن بھی بڑا میٹر کرتا ہے سر, اور تیسری چیز جو ہے اس کے پلانٹ پروٹیکشن میئرز بھی بڑے میٹر کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. جی ڈاکٹر صاحب, میں پھر اسی اپنی بات کو دہرانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کہ یہ اگر آپ خرچہ نہیں کریں گے تو پھر 30 من ہی پیداوار آنی ہے. اب آپ نے خرچہ کر کے اپنی کراپ کو پروفیٹیبل بنانا ہے, تو پروفیٹیبل بنانے کے لیے یقیناً آپ کو اس میں سلفر بھی ڈالنا ہے, زنک بھی ڈالنا ہے, نائٹروجن بھی ڈالنی ہے, مائکرو نیوٹرینٹس بھی ڈالنے ہیں سارے, ٹھیک ہے نا. لیکن آپ جب دیکھیں گے نا, جب تمام چیزیں کر لیں گے, پھر آپ دیکھیے گا کہ میں نے خرچہ کتنا کیا تھا اور مجھے ملا کتنا ہے منافع. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی بھی باسمتی قسم میں وہ 5,000 سے کم میں بک ہی نہیں رہی اور بکے گی نہیں. یہ 6,000 تو ہو سکتا ہے, یہ 4,000 نہیں ہو سکتا. اور یہ آنے والا سال جو ہے یہ ڈیفینیٹلی باسمتی اقسام کا سال ہے. اس وقت ایریا جو ہے نا انڈر ہائیبرڈس وہ کم ہو رہا ہے, اور ہمارے پاس پرائیویٹ سیکٹر کے اندر اتنی ڈیمانڈ ہو رہی ہے فائن اقسام کے حوالے سے کہ بھی ہم اس کا بیج نہیں مل رہا, اتنی ڈیمانڈ ہے اس کی. لیکن میں ان کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ریسرچ کے اداروں کو اپنے کام کے اندر بہتری لانے کی ضرورت ہے, اور اپنی جو پیداواری صلاحیت ہے ورائٹیز کی اس کو بڑھانا چاہیے. بڑی بات کی آپ نے ڈاکٹر صاحب. 2026 جو ہے آج آپ نے اعلان کر دیا کہ یہ باسمتی رائس کا سال ہے, یہ رائس کا سال ہے, اور اس سے زیادہ پیداوار کیسے حاصل کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا کہ آپ کا ایگریکلچر ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ, آپ کے جو رائس ریسرچ انسٹیٹیوٹس, ان تمام لوگوں سے روابط کر کے پروڈکشن ٹیکنالوجی کو انشور کریں کہ میں واقعی یہ سارا کچھ ڈال رہا ہوں. بات کرتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. چاول کی کہانی آج بڑے خوبصورت موڑ پہ آ گئی ہے, اور پاکستان کا جو پریزنٹ سٹیٹس ہے, پاکستان کو پچھلے 2 سال ہم نکال کے دیکھتے ہیں نا جی, تو ہماری ایکسپورٹس کو اپ لفٹ کرنے میں چاول نے بڑا اہم کردار ادا کیا. آپ دونوں صاحبان مانتے ہیں جی اس بات کو؟ اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ ماشاءاللہ سیڈ سیکٹر سے ہیں, آپ کا ایکسپیرینس بھی ہے سارا, ماشاءاللہ ساری لائف ایک پرائیڈ ہے. تو
یہ جو ہم دیکھیں نا ہائیبریڈ رائس کتنے ہزار ٹن ہمارا سیڈ کر کے امپورٹ ہوتا ہے جی؟ 10,000 ٹن. ٹھیک ہو گیا, یہ کوئی کم رقبہ نہیں ہے, اور سندھ سارے کا سارے اس پہ شفٹ ہوا ہے جو میں جانتا ہوں. اب کیا سٹیٹس ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, کیا اب ہمارے ادارے جو ہیں یا ہم پاکستان میں جو سیڈ کمپنیز ہیں, کیا ہم لوکل پروڈیوس کچھ نہیں کر سکتے؟ ہمیشہ باہر سے بیج لا کے بیچتے رہیں گے, ذمہ دار کی جیب پہ ڈاکے ڈالتے رہیں گے؟ مگر صاحب آپ کا سوال بہت ہی اچھا ہے اور بڑا ویلڈ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ کام بہت پہلے شروع ہو جانا چاہیے تھا, لیکن چلے دیر آئے درست آئے. اس پہ ہدایت خان کالا شاہ کاکو نے بھی, میں آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ اپنا ایک باسمتی ہائیبرڈ جو ہے نا وہ ڈیولپ کیا ہے, اور یہ نہ صرف پاکستان کا بلکہ دنیا کا پہلا باسمتی ہائیبرڈ ہے. واو. تو اس کا نام کیا رکھا ہے؟ اس کا ہے KSK 111H. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تو اس کے تمام پیرنٹل لائنز ہیں وہ لوکل ہیں, اپنی ہیں. یعنی اس کا جو جینیٹک مٹیریل ہے جی وہ جو ہائیبرڈ لائنز ہیں وہ آپ کی اپنی ہیں جی. اچھا, تو یہ کالا شاہ کاکو کے سائنٹسٹوں کو میں سمجھتا ہوں ان کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے ان تمام حالات کے باوجود اور ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جی اتنا زیادہ سیڈ باہر سے آ رہا ہے, ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم کوئی ایسا بنائیں, تو انہوں نے باسمتی کے اندر تو ایک بریک تھرو دیا ہے, اور وہ پہلا سٹیپ ہے بارش کا. انشاءاللہ وہ اس سے بہتر اور آنے والے سالوں میں دیں گے انشاءاللہ. اسی طرح سے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب تک تو صورتحال یہ ہے کہ جتنا بھی سیڈ وہاں سے آ رہا ہے وہ سارا کا سارا A اور R لائن تو دے دیتے ہیں وہ چائنیز, B لائن نہیں دیتے. اچھا, B لائن کیونکہ بلکہ اگر آپ آفر بھی کریں نا کہ مجھے B لائن دے اور R لائن دے دیتے ہیں, B لائن نہیں دیتے. B لائن جب تک نہیں ہوگی آپ A لائن کا سیڈ پروڈیوس نہیں کر سکتے, جو کہ آپ کو ہائیبرڈ سیڈ بنانے کے لیے چاہیے ہوگا. ٹھیک ہے نا, A لائن کا سیڈ نہیں ہوگا تو ہائیبرڈ نہیں بنے گا, اور A لائن کا سیڈ بنے گا کیسے, اس کے لیے B لائن کا ہونا ضروری ہے. تو وہ نہیں دیتے. وہ اس کا مطلب ہم تو ایٹ سٹیک ہوئے ہر وقت, ہم تو ہوا میں معلق ہیں. تو یہ کتنی بڑی خدمت ہے کہ چلے فائن کے اندر بنایا, پہلا سٹیپ لیا کالا شاہ کاکو نے, یہ بنا لی B لائن اپنی, اب اس سے مزید وہ اچھی سے اچھی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی طرح سے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر میں آپ کو دیتا ہوں اپنی مثال کہ ہمارا ذمہ دار سیڈ کارپوریشن, ہمارا پہلا ہائیبرڈ جو ہے سن گرین 88H کے نام سے, اس دفعہ نیوٹ میں اس نے ماشاءاللہ بہت اچھا پہلے سال پرفارم کیا ہے. اس کی پیداوار بھی ماشاءاللہ 125 من سے زیادہ آئی ہے نیوٹ کی جو اس کے اندر, اور اس کا گرین سائز بھی 7 mm ہے, اور 60% اس کی ہیڈ رائز ریکوری آئی ہے, اور BLB کو بھی اس نے ماڈریٹلی ریزسٹ کیا ہے, انسیکٹ ہاپر وغیرہ کو بھی ریزسٹ کیا ہے. اور سب سے بڑی اہم بات یہ ہے اس کی تینوں پیرنٹل لائن ہے, یعنی A لائن, R لائن اور B لائن, جو ہماری اپنی ہے. اور یہ پاکستان کی کہہ لیں کہ بہت بڑی سکسیس ہے, اور پاکستان میں 2 کمپنی ہیں صرف پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جنہوں نے اپنا سیٹ اپ بنا لیا ہے, اپنی B لائنیں بنا لی ہیں. یہاں میں اپنا دل بڑا کرتے ہوئے, وسیع کرتے ہوئے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ملک سجاد صاحب جو MK فارم کے ہیں, ان کے ڈاکٹر بشیر چیمہ صاحب نے مطلب باسمتی کے اندر بھی B لائنیں بنا لی ہیں, اور انہوں نے باسمتی ہائیبرڈ بھی تیار کر لیا, فائن ہائیبرڈ. ٹھیک ہے نا جی. تو جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ نئی بیجوں کی ضرورت ہے, تو یہ آنے والے سالوں کے اندر میں آپ کو یہ خوشخبری سناتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے فارمر کو جو کہ واقعی لوٹ رہا ہے, وہ بیج اگر ہمارا لوکلی پروڈیوس ہو تو 500 600 روپے 700 روپے 800 روپے بکے گا, جو کہ 2000 سے لے کے آگے مطلب باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ جو پیسہ ہے یہ ذمہ دار کی جیب سے کیسے جا رہا ہے, یہ ذمہ دار جانتا ہے, اس کی فیملی جانتی ہے. یہ ساتھ بیٹھے ہیں جی, ان کی کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو جائے, میں ان سے بالکل 100% ایگری کرتا ہوں کہ جناب کاسٹ آف پروڈکشن کم ہونی چاہیے, اور لوکل سیڈ ملے, اور وہ لوکل سیڈ کم ملے اور ہائی ییلڈنگ ہو. تو یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ چاہے وہ MK فارم کا پلیٹ فارم ہو, ذمہ دارہ سیڈ کا فارم ہو, اور انشاءاللہ باقی کمپنیز بھی میں سمجھتا ہوں وہ اس طرف آئیں گی اور اپنا لوکل سیڈ جو ہے نا اس کو اپنا بنانے کی کوشش کریں گی. دیکھیں جی مغل صاحب, ایک جو اس وقت مسئلہ درپیش آ رہا ہے وہ بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو بیج ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ سال جو ہے یہ باسمتی کا سال ہے, لیکن میں بہت معذرت کے ساتھ تھوڑا سا اختلاف کروں گا کہ پچھلے سال میرے ایریے میں پچھلے سال جو ہائیبرڈ تھا یہ ارلی جو ہے ایری وغیرہ, یہ لائن جو ہے یہ بہت کم رقبے پہ, اچھا چند ایکڑ ہوگی, ٹھیک ہے, لیکن اس دفعہ جو ہے
اس کی پنیری بہت لگ رہی ہے. اچھا. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس کا باسمتی کا سال ہے. ایک اور پرابلم جو باسمتی کے ساتھ ہو رہا ہے, اس وقت 1 درجن سے زیادہ ورائٹیز جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سوشل میڈیا کے تھرو اور ادھر ادھر وہ پھینک رہا ہے, اور اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ یہ واقعی وہی ہے جو یہ کہہ رہے, یہ 1509 ہے, یہ کسان باسمتی ہے یا اس کی جگہ کوئی اور ہے. یہ بھری, اور اس کا کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے, ریگولیٹری باڈی کوئی نہیں ہے, لیبارٹری کوئی نہیں ہے, ریگولیٹری باڈی کام ہی نہیں کر رہی, ریگولیٹری باڈی کام ہی نہیں کر رہی. اور جب میں صحیح سیڈ کے لیے پنجاب سیڈ کارپوریشن کے پاس جاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں جی یہ بیج ہمارے پاس تو نہیں ہے, جو ان کے پاس ہے اس میں بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت نہیں ہے, اور دوسرا یہ کہ اس کی جو ییلڈ ہے وہ نہیں ہے. اب وہ مجھے وارا نہیں کھاتا, اور جو ییلڈ دینے والا اور قوت مدافعت رکھنے والا بیج ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے. تو جیسے ڈاکٹر صاحب جی پلیز ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ بیکٹیریل لیف بلائٹ کے خلاف قوت مدافعت والی ہم نے ورائٹی بنا لی ہے. اچھا اب بات پتہ کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ چلو کوئی بندہ تو ایسا ہے جو اپنے طور پہ بیٹھ کے سوچتا ہے. اب جیسے پرائیویٹ سیکٹر جو ہے دے آر کمنگ آل رائٹ, اور وہ لوکل پروڈکشن میں بھی آ چکے ہیں. اور تیسری چیز ہے پوری دنیا میں ایک ماڈیول ہے کہ جناب ریسرچ میرا ہمیشہ جو ہے ریسرچ ہمیشہ اکیڈیمیا کے تھرو آتی ہے. یعنی نیشنل لیول پہ جو حکومتیں ہیں وہ یونیورسٹیز کو کہتے ہیں جناب اس کے اوپر ریسرچ کر کے دیں, اور انہیں بجٹ ایلوکیٹ کیا جاتا ہے. اچھا ہمارے یہاں پہ چیزیں ہی ڈفرینٹ ہیں, اور پرائیویٹ سیکٹر بھی یونیورسٹیز میں آتے ہیں, اکیڈیمیا میں آتے ہیں کہ جناب یہ لے فنڈ, اس کے اوپر ہمیں یہ پروڈکٹ ڈیولپ کر کے دیں. ڈاکٹر صاحب جہاں میں غلط ہوں آپ مجھے روک سکتے ہیں. بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح آپ مجھے روک سکتے ہیں سر. نہیں سر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہمارے یہاں پہ بڑے میں سمجھتا ہوں کہ قابل احترام ہیں وہ لوگ جو پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں, ہائی ییلڈنگ ورائٹیز بھی بنا رہے ہیں, اور فارمر کے لیے افورڈیبل پرائس پہ افورڈیبل ایکسپینس کے اوپر ہائی ییلڈنگ ورائٹیز بھی بنا کے دینے لگے ہیں. کیوں سر؟ جی سر ایسا ہی ہے کہ ایف ایس این آر ڈی جو ہے جو فیڈرل ایک ادارہ ہے جو یہ تمام چیزیں دیکھنے کا پابند ہے, اور وہ اپنی بھرپور کوشش بھی کرتے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا جو سیڈ ہے وہ کون سا لگ رہا ہے, کون سا لگ رہا ہے. لیکن چونکہ ہمارے چاہے وہ فیڈرل ادارے ہوں یا پنجاب کے ادارے ہوں, ان سب کے اندر مسائل ایک جیسے ہی ہیں. اگر میرے ارباب اختیار مجھے اجازت دیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں پاکستانی بات کریں. ہاں جی, وجہ یہ ہے کہ ہم جب بجٹ کی بات کرتے ہیں نا, ریسرچ کا بجٹ جو ہے نا کم سے کم 5-6% دنیا میں ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو ڈیسیملز کے اندر آتا ہے وہ معذرت کے ساتھ. اب آپ یہ دیکھیں ہمارا ہمسایہ ملک ہے انڈیا, اس کے ساتھ اگر ہم مقابلہ کر لیں تو ہمارے پاس تو پورے ملک کے اندر 100 سائنٹسٹ بھی نہیں ہیں رائس کے, ان کے پاس تقریباً 3000 کے قریب سائنٹسٹ ہے جو صرف رائس پہ ریسرچ کر رہا ہے. ان کا جو بجٹ ہے وہ اربوں کے اندر ہے. ہمارے ریسرچ کے ادارے جو ہیں ان کے پاس تو صرف تنہائی دنوں کا جو ہے بجٹ ہوتا ہے. جی تو میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں, ہاتھ باندھ کے ریکویسٹ کرتا ہوں, میں کسی کے خلاف بات نہیں کر رہا, میں اپنے درد دل کے ساتھ بات یہ کر رہا ہوں ان دی بیسٹ انٹرسٹ آف آور پاکستان, کہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کے اندر جو سیٹیں ہیں انہیں فی الفور پورا بھی کیا جائے بلکہ بڑھایا جائے. وقت کی ضرورت ہے کہ اسپیشلائزڈ ہوں, اور ساتھ ساتھ بجٹ کو بھی مینی فولڈ بڑھایا جائے. اور تیسری بات یہ, جو ریولوشن آئے گا وہ ایسے آئے گا کہ آپ ٹیمیں بنائیں, آپ آبجیکٹو کو سامنے رکھیں. مسائل جس طرح بی ایل بی کی بات ہو رہی ہے, ہمارے یہاں غیر منظور شدہ اقسام بڑھتی جا رہی ہیں, ان کا رقبہ بڑھتا جا رہا ہے, اور ہماری باسمتی اقسام کا رقبہ کم ہوتا جا رہا ہے. اس کی وجہ ڈیفینیٹلی میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہی ہے کہ ہماری ورائٹیز کے اندر وہ ریزسٹنس موجود نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے ادارے کچھ بھی نہیں کر رہے. ہم نے ان تمام حالات کے باوجود سپر گولڈ ورائٹی دی جو بی ایل بی ریزسٹنٹ ہے, اور ہمارے نیوٹ کے ٹرائل کے اندر وہ اس کو ایز اے چیک استعمال کیا جا رہا ہے. اچھا یہ فرمائیے گا, ایک تو ورائٹی آپ کے نام پہ بھی رجسٹرڈ ہوئی ہے, میں ادھر بھی آتا ہوں سر. تو یہ چونکہ بات بی ایل بی کی ہو رہی ہے, اب اس کے علاوہ وہ ہمارے وائٹل سپر باسمتی ہے جو وہ بھی ماڈریٹلی ریزسٹنٹ ہے بی ایل بی کو. اور وہ جیسے بات ہو رہی تھی کہ جی ہماری ورائٹیوں کا دورانیہ بہت زیادہ ہے, یہ سپر گولڈ بھی اور وائٹل سپر باسمتی بھی یہ 100 دن سے اندر پک جاتی ہیں, اور ان کا گرین بھی 8 mm کا,
اور گرتی بھی نہیں ہے, اور جی وائٹل سپر باسمتی کا اگر آپ اس کو دوبارہ لگائیں کاٹ کے تو دوبارہ بھی ہارویسٹ کر سکتے ہیں. اس کا میں نے خود ایکسپیریمنٹ کیا. اس کا مطلب 2 فصلوں والی بات ٹھیک ہے نا پھر. اچھا لیکن ایز اے سائنٹسٹ میں ایسا ریکمینڈ نہیں کرتا کہ 2 فصلیں لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے پچھلے سالوں میں نہ صرف بیماری BLB بلکہ انسیکٹس کا, ہاپر کا اور سٹیم بورر کا اٹیک بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ پنیری ارلی لگا دیتے ہیں, جنوری فروری میں آپ نے لگا دیا, تو وہ جو سائیکل ٹوٹنا تھا, جو وہ سوئی ہوئی تھی سنڈیاں, انہیں تو آگے سے وہ مل گیا, پنیری مل گئی سروائیو کرنے کے لیے, تو وہ شفٹ ہوتا ہے ایک کراپ سے دوسری کراپ کے اوپر, دوسری تیسری کے اوپر. تو آپ یقین کریں وہ میں نے اس کے سٹیم بورر کے جو پروانے ہیں وہ میں نے فروری سے سٹارٹ کیا دیکھے, اور نومبر تک میں دیکھتا رہا. اتنی لمبا ان کا سائیکل ٹوٹ ہی نہیں رہا. وجہ کیا ہے؟ ڈبل کراپنگ پڑا ہوا ہے نا جی, ڈبل کراپنگ. اب تو ایک تو نقصان یہ ہے کہ انسیکٹس کا اٹیک نہیں ختم ہوتا, وہ بھی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جائے گی. فارمر نے ڈیفینیٹلی دوائیاں ڈالیں گے, ایک ڈالیں گے وہ دوسری ڈالیں گے. اچھا پھر دوسرا یہ ہوگا وہ جو پہلے فصل آپ نے لگائی ہے وہ نسرے گی کب؟ وہ ہائی ٹیمپریچر میں نسرے گی. جب ہائی ٹیمپریچر میں نسرے گی, اگر ٹیمپریچر فلاورنگ کے وقت 37 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ہو جائے مغل صاحب, تو پولن وائبل نہیں رہتا. ایسے ہی ہے, دانا نہیں پڑتا, دانا نہیں پڑے گا. لاسٹ 1 منٹ رہ گیا ہے جی. آپ کے نام سے ایک ورائٹی رجسٹرڈ ہوئی ہے, اس کا نام تو بتائیں جی. میں بڑا مشکور ہوں جی اپنے رائے ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے سائنٹسٹوں کا اور اپنے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا, جنہوں نے مجھے اس ناچیز کو اس قابل سمجھا کہ ساری جو زندگی ہم نے محنت کی ہے اس کے سلسلے میں انہوں نے سلطان سپر باسمتی جو ہے وہ میرے نام سے 2025 میں منظور کروائی, اور وہ 2025 میں پہلی دفعہ فارمر کے پاس بیج گیا. چونکہ بیج تھوڑا تھا تو وہ بہت تھوڑے رقبے میں کاشت ہوا. اس سال میرے پاس بہت زیادہ ڈیمانڈ آ رہی ہیں اس کی. ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ پاکستان کو ایک ایسی باسمتی ورائٹی کی ضرورت ہے کہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر تمام انڈین ورائٹیز کا جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے مقابلہ کر سکے, اور اس ورائٹی کے اندر پورا پوٹینشیل ہے ایز اے باسمتی ورائٹی. تو ہمیں اس سے امید کرنی چاہیے, اور اپنے ایکسپورٹر بھائیوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان دی بیسٹ انٹرسٹ آف پاکستان, اس ورائٹی کو آپ پروموٹ کریں, آپ لگوائیں اور 500,000 روپیہ اس کا ایکسٹرا دیں. کیوں؟ یہ آپ نے بڑی بات کی ڈاکٹر صاحب. یہ بہت اہم بات ہے. ایکچولی اہم چیز ہے کہ ان کی بائنگ انشور کرتے ہیں. جی بائنگ انشور کر دیں. دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بائنگ انشور کریں, وہ آپ کو مارکیٹ میں جو آپ کمپیٹ کریں گے وہ آپ کو جگہ بنا کے دے گی. اور جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے اس کی سب سے اہم چیز ہوتی ہے اس کی بائنگ انشور ہو, اور 8 mm سے پلس اس کا سائز ہے 9.5 10 mm سر, 10 mm اور خوشبودار اور دنیا میں یقین سے کہتا ہوں اگر وہ ہماری ایکسپورٹ ہونی شروع ہو جائے انشاءاللہ, تو وہ کوئی انڈین ورائٹی اور کوئی دوسری ورائٹی اس کا نزدیک نہیں ہے سر. دیٹس گریٹ. جی رانا صاحب آپ کی طرف سے لاسٹ اسٹیٹمنٹ. گورنمنٹ تو آپ کے لیے دن رات ایک ڈھول بجا رہی ہے, 3500 روپے میں گندم خرید رہی ہے, زرعی حکومت ہے, انقلاب آ گیا ہوا ہے. جی میں 3500 کا ہی مجروح ہوں, اور جیسے آپ نے فرمایا آپ ایک بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں. جزاک اللہ. بنیادی طور پر سر یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جس طرح ہمیں آج یہ آگاہی دی ہے کہ پاکستان کون سی ورائٹی بنا چکا ہے, KSK نے انہوں نے خود کون سی باسمتی کی ہائی بریڈ ورائٹیز جو ہیں وہ تیار کی ہیں, تو ہمارا کاشتکار جو ہے اس کو اویئرنیس ہی نہیں ہے. مجھے بھی نہیں پتا کہ پاکستان میں کون سی جو باسمتی کی ورائٹی ہے وہ تیار ہوئی ہے, اس کی ییلڈ کیا ہے, اس کی جو جینز ہیں کیا, اس کی لاجنگ اس کی کیسی ہے, اس پہ تیلا, رسٹ, BLB یعنی اس کی کیا پوزیشن ہے, یہ کس طرح کی ہے, تو ہمیں تو وہ پتہ ہی نہیں ہے. بات یہ کہ اویئرنیس دی جائے, دوسرا یہ کہ اس کو بائی کیا جائے. ہاں جی وہی انشورڈ بائنگ. اور یہ بائنگ کے لیے میرا خیال ہے کہ آپ کو ریم والوں کو ساتھ لینا چاہیے, رائس ایکسپورٹر ایسوسی ایشن کو, ان کے ساتھ میٹنگ کریں. اور میں اور میرا ادارہ, میرا ٹی وی, یہ ایگری ٹوڈے پروگرام جو ہے یہ اسپیشل ایک قومی خدمت کے تحت ہم کام کر رہے ہیں. اینڈ آئی ہوپ کہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں اس کی یہ سلوشن ہے فار مینی آف ادرس. آج کے اس پروگرام کے لیے تشریف آوری کے لیے میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں سید سلطان علی صاحب کا, جو کہ چیف سائنٹسٹ ہیں اور پاکستان کے فرسٹ رائس بریڈر ہیں, اور ان کے نام پہ ورائٹیز رجسٹر بھی ہو چکی ہے. اور میں بہت شکریہ ادا کروں گا رانا محمد اسلم صاحب کا, اور میں امید کرتا ہوں کہ رانا محمد اسلم خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں بڑی پیاری ہیں, نیچرل ہیں,
ہمارا کوئی ٹرانسکرپٹڈ کوئی نہیں پروگرام ہوتا. ہم آتے ہیں گپ شپ کرتے ہیں, جو باتیں ہوتی ہیں کھل کے ہوتی ہیں. اور ڈاکٹر صاحب آئی وش جو بھی آپ نے ورائٹی لگوانی ہو تو کم سے کم رانا صاحب کے فارم پہ ضرور لگوائیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان سعید مغل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.